السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے دوستو اور عزیزو، اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ قصص النبیین پہلی جلد حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ میں سے سبق نمبر 21 آج پڑھیں گے۔ الی یعقوب، حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جانے کا واقعہ۔ وَتَحَيَّرَ الْإِخْوَةُ كَيْفَ يَرْجِعُونَ إِلَىٰ أَبِيهِمْ، اور تمام بھائی حیران ہو گئے کہ کیسے، حیران و پریشان ہو گئے کہ کیسے اپنے باپ کے پاس لوٹیں گے۔ وَفَكَّرَ الْإِخْوَةُ مَاذَا يَقُولُونَ لِأَبِيهِمْ، اور تمام بھائی فکر مند ہو گئے کہ اپنے والد سے کیا کہیں گے، اپنے باپ سے کیا کہیں گے۔ إِنَّهُمْ فَجَعُوهُ أَمْسِي فِي يُوسُفَ، بے شک ان لوگوں نے ان کو یعنی حضرت یعقوب کو تکلیف دی ہے، امسی گزشتہ کل، فی یوسف حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں، افیفجعونہ الیوم فی بنیامین، کیا وہ ان کو آج بنیامین کے سلسلے میں دکھ میں مبتلا کریں گے، پریشانی میں مبتلا کریں گے۔ اما کبیرہم فابا ان یرجع الی یعقوب، بہرحال ان میں سے جو بڑے بھائی تھے تو انہوں نے یعقوب علیہ السلام کے پاس جانے سے انکار کر دیا۔ وقال لاخوته، اور اپنے تمام بھائیوں سے کہا، ارجعوا الى ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق وما شہدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین۔ ارجعوا الى ابیکم، اپنے باپ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو، اے ابا جان، بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے اور ہم گواہی نہیں دیتے مگر اس بات کی جو ہم جانتے ہیں، اور ہم غیب کی حفاظت کرنے والے، نگہبانی کرنے والے نہیں تھے۔ وَلَمَّا سَمِعَ يَعْقُوبُ الْقِصَّةَ، اور جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے قصہ کو سنا، علم، جان گئے، أَنَّ لِلَّهِ يَدًا فِي ذَلِكَ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا اس میں ہاتھ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اس میں کوئی حکمت ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُمْتَحِنُهُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ان کا امتحان لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو آزما رہے ہیں۔ امسی فجع فی یوسف، گزشتہ کل یوسف علیہ السلام کے بارے میں ان کو تکلیف دی گئی، اور آج بنیامین کے سلسلے میں تکلیف دی جا رہی ہے، یفجع، تکلیف دی جا رہی ہے۔ ان اللہ لا یجمع علیہ مصیبتین، بے شک اللہ تعالیٰ ان پر دو مصیبتوں کو جمع نہیں کریں گے۔ ان اللہ لا یفجعہ فی ابنین، بے شک اللہ تعالیٰ ان کو دو بیٹوں کے سلسلے میں دکھ نہیں دیں گے۔ ان اللہ لا یفجعہ فی ابنین کیوسف و بنیامین، بے شک اللہ تعالیٰ ان کو دو بیٹے جیسے حضرت یوسف اور حضرت بنیامین کے سلسلے میں تکلیف میں مبتلا نہیں کریں گے۔ ان للہ فی ذلک یدا خفیۃ، یقیناً اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی مخفی اور پوشیدہ حکمت ہے۔ ان للہ فی ذلک حکمۃ مخفیۃ، یقیناً اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی پوشیدہ حکمت ہے۔ ان اللہ لم یزل یمتحن عبادہ، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا برابر امتحان لیتے ہیں، برابر اپنے بندے کو آزماتے ہیں۔ ثم یسرہم، پھر ان کو خوش کر دیتے ہیں، وینعم علیہم، اور ان پر انعام کرتے ہیں اور ان کو انعام سے نوازتے ہیں۔ ثم ان الابن الکبیر بقی فی مصر ایضا وابى ان یرجع الی کنعان، پھر بے شک بڑا بیٹا بھی مصر میں رہ گیا اور کنعان کی طرف واپس آنے سے انکار کر دیا۔ افیفجع فی الثالث ایضا، کیا وہ تیسرے بیٹے کے سلسلے میں بھی تکلیف دی جائیں گی؟ کیا ان کو تیسرے بیٹے کے سلسلے میں بھی دکھ میں مبتلا کیا جائے گا؟ وقد فجع من قبل فی اثنین، جبکہ اس سے پہلے دو بیٹوں کے سلسلے میں تکلیف دی جا چکی ہے۔ ان ھذا لا یکون، بے شک ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہنا اطمأن یعقوب، اور اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام مطمئن ہو گئے۔ وقال، اور کہنے لگے، عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، ان قریب اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا، بے شک وہ علم والا اور حکمت والا ہے، اللہ کی حکمت بھی کامل ہے
اور اللہ کا علم بھی کامل ہے۔